بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 62 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حدیث نمبر 130 سے 132 تک جو احادیث ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ بیان الامامۃ وبہ قال حدثنا حماد عن ابیہ عن ابراہیم قال یؤم القوم ولد الزنا والعبد والاعرابی اذا قرأ القرآن۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ولد الزنا غلام اور دیہاتی لوگوں کی امامت کر سکتے ہیں جبکہ قرآن وہ پڑھ سکتے ہوں۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 لوگوں کی امامت کا مسئلہ ہے کہ وہ امامت کر سکتے ہیں جبکہ وہ قرآن کی قرات کر سکتے ہوں۔ ایک تو غلام ہے، دوسرا ولد الزنا ہے، اور تیسرا اعرابی یعنی دیہاتی ہے۔ اسلامی قانون جو قانون اسلام ہے اس کو دیکھتے ہوئے دیہاتی کی امامت پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آج کل دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ ہر جگہ زیادہ تر ائمہ جو ہیں وہ گاؤں دیہات کے پنڈ کے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی وہ امامت کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے شرط یہی ہے کہ جس طرح امامت کی شرائط میں یہ ہے کہ وہ قرات اچھی کر سکتا ہو، قرآن پڑھ سکتا ہو، تو وہ یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اگر اس کو اچھی قرات آتی ہے، وہ سنت کا زیادہ عالم ہے، سنت کو زیادہ جاننے والا ہے، تو وہ امامت کر سکتا ہے۔ اسی طرح غلامی کا تصور تو اب ختم ہی ہو چکا ہے، لیکن پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے۔ ان میں بھی بڑے جلیل القدر فقہا، محدثین اور قاضی جو ہیں وہ گزرے ہیں جو غلاموں میں سے تھے۔ ان کی امامت پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ جلیل القدر فقہا تھے، محدثین تھے، قاضی تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر امامت کی شرائط پائی جا رہی تھی، تو لہٰذا ان پر بھی اعتراض، ان کی امامت پر بھی اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا۔ البتہ ولد الزنا جو ہے اس کی امامت کو ذہن نہیں مانتا، اس کی امامت کے تصور کو ذہن قبول نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولد الزنا جو ہے وہ جس کی بنیاد ہی گندگی پر اٹھائی گئی ہو، جس کی بنیاد ہی جو ہے وہ گندگی ہو، تو اس سے جو ہے وہ اچھائی کی توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ اور معاشرے میں اس کی حیثیت ایک جو ہے وہ دھتکارے ہوئے شخص کی طرح ہوتی ہے۔ فطری طور پر لوگ اس سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں، تو اس کو مسلح پر کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے، مسلح امامت پر اس کو کیسے جو ہے وہ کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اس کا اس میں تو کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اس نے کسی کو جو ہے وہ مجبور کیا زنا کرنے پر، تو اس کے نتیجے میں وہ پیدا ہوا۔ لہٰذا اگر ولد الزنا کے اندر بھی وہ شرائط پائی جائیں جو امامت کی شرائط ہیں، تو اس کا وہ بھی جائز ہے، اس کی امامت بھی جائز ہے۔ تو لہٰذا خواہ مخواہ اس کو جو ہے وہ اس جرم کو اس کے اوپر ڈالنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ایک قابل نفرت انسان ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ لیکن کیونکہ اس کے اندر شرائط اگر پائی جا رہی ہیں تو وہ پھر امامت کا حقدار ہے، جس طرح ایک عام آدمی جو ہے وہ امامت کا حقدار ہوتا ہے جب اس کے اندر امامت کی شرائط پائی جائے۔ تو لہٰذا اس کی امامت انہی شرائط پر موقوف ہے جن پر ایک عام آدمی کی امامت موقوف ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی برجل فصلی خلفہ وامرأة خلف ذلك صلی بہم جماعتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھی۔ وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا، فصلی خلفہ، پیچھے کھڑا ہوا، اور ایک عورت اس کے پیچھے کھڑی ہوئی، صلی بہم جماعتن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ میں 2 آدمی جو جماعت ہوتی ہے ان کی جماعت کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ وہ بھی جماعت کے حکم میں ہوتے ہیں، 2 آدمی جو ہوتے ہیں جب وہ نماز پڑھیں
تو اس طرح کا واقعہ منقول ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی اور اس کے پیچھے عورت کھڑی ہوئی، پہلی صف میں مرد کھڑا ہوا، دوسری صف میں عورت کھڑی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ کتب حدیث کے اندر 3 واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں، 3 واقعات منقول ہیں۔ ایک واقعہ تو وہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ پیچھے کھڑے ہونے والے حضرت علی اور حضرت خدیجہ تھے، اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ان کے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئیں۔ اور تیسرا واقعہ جو ہے اس میں حضرت انس اور ان کی جو والدہ ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا نام آتا ہے کہ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ کھڑے ہوئے اور اس کے پیچھے ان کے پیچھے جو ہے وہ ان کی والدہ ام سلیم کھڑی ہوئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب یہ جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک شخص کے ساتھ نماز پڑھی، وہ پیچھے کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے جو ہے وہ عورت کھڑی ہوئی، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقتدی اگر اکیلا ہو تو وہ پچھلی صف میں کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ امام کے ساتھ ذرا ہٹ کر پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو یہاں ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیچھے کھڑا ہوا اور پچھلی صف میں کھڑا ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس عورت نے نماز پڑھی۔ تو اگر مقتدی اکیلا ہو تو وہ امام کے ساتھ ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوتا ہے، تو ایسا حکم یہاں پر کیوں نہیں ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہاں پر بھی حکم تو یہی تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احوان البلیتین پر عمل کیا گیا ہے، یعنی کہ خرابی تو بہرحال لازم دونوں صورتوں میں آنی تھی، کہ جس طرح سوال میں جو ہے وہ مذکور ہے کہ اگر مقتدی اکیلا ہو تو اس کو پچھلی صف میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے بلکہ ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے، یا پھر خاتون جو ہے وہ ساتھ تھیں تو وہ برابر میں کھڑی ہو جاتی، تو اس صورت میں جو ہے وہ عورت کے ساتھ کھڑا ہونے سے مرد کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، اس وجہ سے محاذات مرأہ لازم آ رہا تھا، تو اس وجہ سے جو احوان البلیتین تھا اس پر عمل کیا گیا، یعنی کہ اگر عورت کو ساتھ کھڑا کر لیتے تو پھر اس سے مرد کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی، تو اس سے بہتر صورت یہ تھی کہ احوان البلیتین، یعنی بہتر صورت یہ تھی کہ مرد کو پچھلی صف میں کھڑا کر دیا جائے، امام کے برابر کھڑا نہ ہو، امام کے ساتھ ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑا نہ ہو، بلکہ اس کو صف میں کھڑا کر دیا جائے، تو لہٰذا یہاں پر بھی احوان البلیتین پر عمل کیا گیا۔ بیان فضیلت صلاة الجماعہ وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی الذین یصلون الصفوف، ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ کے اندر صفوں کو ملانے والوں کی فضیلت کا بیان ہوا ہے، صفوں کو درست رکھنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ تو جو صفوں کو سیدھا رکھنا، صفوں کو درست کرنا اور مل کر کھڑے ہونا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کی بہت اہمیت ہے اور بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ نمازیوں کی جو صفیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت فرماتے تھے تو وہ تیر کی طرح سیدھی ہوتی تھی، ان میں سے کوئی اگر تیر کو سیدھا کرنا چاہتا تو وہ صفوں کے ساتھ اس کو سیدھا کر سکتا تھا، یعنی اتنا اس کو صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا جب کسی چیز کا اتنا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور اس کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھا نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، یعنی
اگر اس پر عمل نہ کیا جائے اور اس فضیلت کو حاصل نہ کیا جائے اور اس فضیلت کی خلاف ورزی کی جائے، اس اہمیت کی خلاف ورزی کی جائے، تو اس کے اوپر وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے کہ صفوں کو سیدھا نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ اور ایسے لوگ جو صفوں کو سیدھا رکھتے ہیں وہ یقیناً اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا، سیدھا نہیں رکھتے وہ اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا سے محروم رہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ صفوں کو ملاتے ہیں، مل کر کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے اندر صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ لوگ یقیناً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ لیکن اگر جو لوگ جو ہے وہ صفوں کے سیدھا کرنے کا، صفوں کو ملانے کا اہتمام نہیں فرماتے، تو وہ اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا سے محروم رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سوچنے والی بات ہے کہ نماز پڑھ کر بھی اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں سے محروم رہے تو اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام آج کل بالکل ہی نہیں رہا۔ امام صاحب بھی جو ہے وہ جیسے اقامت ختم ہوتی ہے فوراً وہ نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے کی طرف وہ دیکھتے ہی نہیں ہے، ان کو کوئی خیال ہی نہیں آتا کہ صفوں کو سیدھا کرنا بہت بڑی اہمیت کا عامل ہے اور بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ لہٰذا اور یہ نماز کا حصہ ہے صفوں کو سیدھا کرنا، اور امام صاحب کو چاہیے کہ صفوں کو سیدھا کر کے نماز شروع کریں، لیکن آج کل اس پر جو ہے وہ بالکل عمل درآمد نہیں ہوتا، اور اس کو بالکل ہی جو ہے وہ یہ کوئی اہم چیز نہیں سمجھا جاتا اور کوئی اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا، بس جہاں جس کا جی چاہے جیسے جی چاہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ درمیان سے صف بنانی چاہیے، لوگ کونے میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک کونے سے جہاں مسجد میں گھستے ہیں وہیں جا کے وہ صف بنا لیتے ہیں، تو کوئی طریقے کی صف نہیں ہوتی، اور پھر صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام بھی نہیں ہوتا۔ کسی کا پاؤں آگے جا رہا ہے تو کسی کے گھٹنے آگے جا رہے ہیں، کسی کے پاؤں ٹیڑھے کسی نے رکھے ہوئے ہیں تو کسی نے جو ہے وہ سب سے وہ آگے کھڑا ہوا ہے آخری کنارے سے۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو جو ہے وہ اس پر عمل کرنا چاہیے، اور صفوں کو جو ہے وہ ترتیب سے صحیح طریقے سے مل کر کھڑے ہونا چاہیے اور صفوں کو صحیح رکھنا چاہیے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حدیث نمبر 130 سے 132 تک ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے۔ تشریح میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں، ایک تو غلام، دیہاتی اور ولد الزنا کی امامت کا مسئلہ پڑھا ہے، اور دوسرا جب مقتدی اکیلا ہو تو اس وقت جو ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا، اور جب حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھی تو وہ پچھلی صف میں کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے عورت کھڑی ہوئی، تو اس کا جواب بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اور تیسری چیز جو پڑھی ہے وہ صفوں کو ملانے کی فضیلت اور صفوں کو درست کرنے کی فضیلت کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہے، نمبر 1 مقتدی اکیلا ہونے کی صورت میں کہاں کھڑا ہوگا، اور دوسرا سوال ہے صفوں کو سیدھا نہ رکھنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید ارشاد فرمائی ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔